بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، آج کا غیر معمولی دن ہے اور انہوں نے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یکسر بدل دیا ہے۔ ایک ساتھ ہی بہت ہی زیادہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن اس سے بڑی کوئی ڈیولپمنٹ آج آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ سال کا پہلا دن ہے اور بھارت کی جانب سے باضابطہ طور پر پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپریشن سندور 2.0 کا اعلان کیا گیا ہے۔ گھاٹی میں آتنکواد کے خلاف جنگ کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس بار آتنکیوں کو سینا کا ہی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان کے راستے میں وہ گرامین بھی آئیں گے جنہیں سینا نے اب ٹرین کر دیا ہے۔ بے حد گجب کی تصویریں، بے حد گجب کی ٹریننگ، یہ تصویریں جموں کشمیر سے دیش کے سامنے آئی ہیں اور یہ تصویریں پوری دنیا کو بتا رہی ہیں کہ بھارت اپنی سرحدوں پر جس طرح سے مستعدی کرتا ہے، ویسے ہی ایسے علاقوں میں جہاں آتنکواد کا خطرہ ہے اور انترراشٹریہ سیمائیں ہیں، وہاں لوگوں کو کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے یہ لوگ بھارت ویرودھی کسی بھی آتنکی کو نیوٹرلائز کر سکے، اس کے علاوہ بھارت پر آنے والے خطرے سے خود لڑ سکے۔ یہ تصویریں ہیں بھارتی سینا کے دوارا آیوجت کی گئی ایک خاص گوریلا وارفیئر ٹریننگ کی، جو ولیج ڈیفنس گارڈز کو بھارتی سینا کے دوارا دی جا رہی ہے۔ ولیج ڈیفنس گارڈز کاؤنٹر ٹیررزم میں بے حد اہم بھومکا ادا کرتے ہیں، ایسے میں انہیں سرکشا بل یہ گوریلا وارفیئر ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال پاکستان میں آپ دیکھیں تو حالات کیوں مختلف ہیں کہ پاکستان کی 90% زیادہ عوام اس رجیم کے خلاف ہے، انہیں صرف وہ مدد نہیں مل رہی، اور جب یہ مدد کا سلسلہ ہوگا یا اشارہ ہوگا تو پھر رجیم تنکوں کی طرح اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب اس میں صرف اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کا کوئی نقصان نہ کرے، اللہ پاکستان کو کسی حادثے سے بچائے، کسی واقعے سے بچائے۔ 1971 کی میں بات کروں، مشرقی پاکستان جیسا ثانیہ، اس سے بچائے۔ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ یہ پورا خطہ جو ہے ساؤتھ ایشیا کا، یہ بہت ہی وائبرنٹ ہونے والا ہے، بڑا ایکٹیو ہونے والا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس دن ہمارے ارد گرد ایک نہیں، دو نہیں، تین بلکہ چار جنگیں شروع ہو جائیں۔ ہم باقاعدہ ایز اے ریجن، ہم اس خطے میں آپ سمجھیں کہ ورلڈ وار 3 کے برنک پہ ہم کھڑے ہیں، دہانے پہ ہم کھڑے ہیں۔ انڈیا جس طریقے سے معاملات کو ٹیکل کر رہا ہے وہ اس سمت میں واضح اشارہ ہے کہ ایک جانب وہ پاکستان کی زرعی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرحدوں کو مسلسل گرم رکھنا چاہتا ہے۔ 3 خبریں اس حوالے سے نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، بلکہ اگر ان 3 خبروں کو چناب کے اوپر نئے ڈیم بنانے کے اعلان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو حقیقی صورتحال سامنے آتی ہے۔ ان میں پہلا اعلان بھارتی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہے اس کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس کے تحت پنجاب، جموں اور راجستھان بارڈر پر ایک نئی فوجی کارروائی شروع کی جا رہی ہے جسے آپریشن سرد ہوا کا نام دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری خبر کے مطابق جنوری میں انڈین ایئر فورس پاکستانی بارڈر کے بہت زیادہ قریب فضائی مشقیں کرے گی، جس کے لیے نوٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور تیسری خبر بھارتی وزارت دفاع کے اندر ہونے والے اجلاس سے متعلق ہے، جس میں $8.8 ارب کے نئے فوجی ساز و سامان کی خریداری کے لیے جو منصوبے ہیں انڈین فوج کے حوالے سے ان کو منظور کیا گیا ہے۔ یہ تینوں خبروں کا مطلب یہ ہے کہ بھارت پانی پر جنگ شروع کرے گا اور تمام تیاریاں اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ انڈو کا آپشن تب انسان استعمال کرتا ہے جب فوری طور پہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ انڈو کا آپشن 50 سال بعد نہیں آپ جاتے اور کنٹرول Z دباتے، تب بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے، انڈو ختم ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم نے جب یہ کہا تھا نا کہ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت انڈو نہیں کر سکتی، تو وہ اس حالات کے تناظر میں تھا جب بھارت بھی ہمیں تسلیم نہیں کرتا تھا، کئی ممالک نے تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، پاکستان کا وجود خطرے میں تھا، پیسہ ہمارے پاس تھا نہیں، سمجھ نہیں تھی کیسے اتنی بڑی ریاست چلائیں گے، تو انہوں نے تب کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں انڈو نہیں کر سکتی، ہم قائم رہیں گے۔ وہ اس وقت کے قائم رہنے کے لیے کہا گیا تھا، ورنہ 71 میں قائد اعظم کا پاکستان تو پہلے ہی انڈو ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ تو قائد اعظم نے جو بات کی تھی وہ اس تناظر میں درست کی تھی، لیکن اس بات کو عسکری لوگ ابھی بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی بے شرمی سے ظلم کا نظام نافذ کریں گے، لیکن پاکستان کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا۔ یہ غلط بیانیاں ہیں، جھوٹا بیانیاں ہیں، جعلی بیانیاں ہیں۔ پاکستان سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے
अमाल ये तय करेंगे कि पाकिस्तान ने कायम रहना है या नहीं रहना। हमारे अमाल इस वक्त बहुत बुरे हैं और हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, हमें डरना चाहिए, क्योंकि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। आइंदा बरस पाकिस्तान से जुड़े कई मुमकिना सिक्योरिटी खतरात का जिक्र भी किया गया है और ये तमाम खतरात दरमियाने दर्जे के इम्कान और असरात के ज़िम्रे में रखे गए हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा मुसल्लह तसादुम का इम्कान जो है वो 70% से ज़ायद बताया गया है, जिसकी वजह मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई अस्करियत पसंद सरगर्मियाँ और सख्त सिक्योरिटी इकदामात बन सकते हैं। इसके साथ साथ पानी के इशू को भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है कि पानी की जो तेजी से कमी है पाकिस्तान के अंदर, और इस हवाले से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंडिया की जानिब से और इंडिया की तरफ से मुतअद्दिद नए आबी ज़खायर तामीर किए जाने के मंसूबों की मंजूरी और अमली पेशरफ्त इनफैक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक लार्ज स्केल जंग की बुनियाद बन सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोबारा लड़ाई के खदशे को भी जाहिर किया गया है और बताया गया है कि सरहद पार शिद्दत पसंदों के हमले जो कि पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है उसकी शिद्दत में मजीद इजाफे का सबब बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है ये देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि आने वाले समय पाकिस्तान के लिए कुछ खास नहीं होने वाले, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपने बॉर्डर पर सटे गांवों के पास जितने भी लोग हैं वहां पर इस तरह की तैयारी करा रहा है कि मानो युद्ध होने ही वाला है। दोस्तों, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी या भी पाकिस्तानी जो भी हो आए अगर बंदूक के साथ तो उसे कैसे न्यूट्रलाइज करना है, इस बात को ग्रामीणों को बताया जा रहा है और साथ में यही बताया जा रहा है कि किस तरह से अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। और इसके लिए वहाँ पर खास तौर पर एक ट्रेनिंग कैंप बनाया गया है जिसमें सारी तरह की बातें बताई जा रही हैं कि किस तरह से आपको बंकर बनाना है और उस बंकर के साथ अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखना है। जिस तरह का ये सामने देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है और चिल्ला रही है भारत करने क्या चाहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। को प्रोवाइड कर रहा है और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो क्वाड कप्टर ड्रोन हमला हुआ है जनूबी वजीरिस्तान में, एक घर पर हमला हुआ। घर का एक हिस्सा जो है वो जलकर राख हुआ है, लेकिन फॉर्चुनेट सिचुएशन वहां पर यह थी कि वहां पर कोई लोग मौजूद नहीं थे तो कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरा हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, सीएमएच, ये मिलिट्री हॉस्पिटल है, आप सब जानते हैं सीएमएच हॉस्पिटल है और ये ज्यादातर कैंट एरियाज के अंदर होता है और जहां पर फौजी इलाके हैं वहां पर होता है। तो दहशतगर्दों ने रॉकेट अटैक किया है। अब ये टीटीपी के पास रॉकेट किसने दिए? ये इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इंडिया बैक कर रहा है इन मिलिटेंट्स को, इन दहशतगर्दों को। और ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने रॉकेट अटैक किया जो कि सीएमएच हॉस्पिटल के कंपाउंड के करीब जाकर गिरा है और वहां पर भी अल्लाह ताला ने बड़ा पाकिस्तान को अपनी एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है कि सीएमएच की जो बिल्डिंग है वो महफूज रही, कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई। अलबत्ता एक कंपाउंड, एक ग्राउंड के करीब जाकर सीएमएच के हॉस्पिटल के करीब